السلام علیکم. میں ہوں سلیم اختر صدیقی، پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے. اب اس وقت یہاں 9 بجے صبح سے کئی والے جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ جی وہ تاریں ڈال رہے ہیں، اس لیے لائٹ بند کی ہوئی ہے، اور سائملٹینیسلی جو سوئی گیس ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. تو میں پہلے بھی یہی کہتا رہا ہوں کہ ادارے جب کام نہیں کریں گے اور کامن سینس استعمال نہیں کریں گے تو اس طرح ہی ہوگا. تو کئی والوں کو اگر یہ تاروں کا کام کرنا تھا، وائرز چینج کرنی تھی، پہلے بھی یہ کر چکے ہیں. وہ تو انہوں نے بلینز آف روپیز کمائے اس سے. وہ تانبے کی تاریں جو ہے اٹھا کے انہوں نے بیچ دی اور بلینز آف روپیز سے کمائے، اور بیکار سی وہ تاریں خرید کے انہوں نے ڈال دی. خیر، کیونکہ یہاں پہ کوئی سنتا نہیں ہے نا، اور وہ جو سننے والے ہیں بہت سارے اس میں وہ نیچے کرپٹ ہے، کرپشن سے کرپٹ لوگوں سے ملے. وہ ایک چین ہوتی ہے کرپشن کی، اور نیچے سے اوپر جاتی ہے، اوپر سے نیچے بھی آ جاتی ہے. تو اب کیا کریں؟ تو اسی طرح انہوں نے یہاں پہ پھر چینج کرنا شروع کی وائرس کئی والوں نے. تو صبح سے 9 بجے سے یہاں پہ الیکٹریسٹی سپلائی انہوں نے کٹ آف کی ہوئی ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ٹکڑوں میں کام کریں، یعنی 1-2 گھنٹے کام کیا، ایک ایریا میں تاریں ڈالی، پھر دوسری ایریا میں چلے جائیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ عوام پس رہی ہے، کیونکہ نہ آپ کے موبائل چارج ہوں گے، ٹھیک ہے، اور جو باقی بجلی کے کام ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے، نہ ٹی وی چل رہا ہے، نہ تو پنکھوں اور اے سی کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال اینی وے کمیونیکیشن پہ اثر پڑتا ہے. تو اب جو یہ صاحبان جو ہیں ان کو پھر اللہ عقل دے، کامن سینس ہے نہیں کئی والوں میں، اور بلوں پہ بل، اور یہ ہزاروں ٹیکسز لگا کے اس میں دے دیتے ہیں کہ بھرو. تو اسی طرح وہ جو سوئی گیس والے حضرات ہیں، جب میں کہتا ہوں کہ رشیا میں یا اور علاقے جو ہیں ٹھنڈے ترین علاقے ہیں، اس میں کیسے آتی ہے، ان کو وہاں بھیجا جائے. قازقستان ہے یہاں، اور ٹھنڈی کنٹریز ہیں رشیا کی، وہاں بھیجی جائے. رشیا کے سائڈ میں پہلے رشین امپائر میں تھی، تو وہاں سے یہ سیکھ کے آئے. ذرا وہاں رہ کے آئے نا، -100 میں 120 150 پہ وہاں رہ کے یہ سیکھ کے آئے کہ گیس کو کیسے ٹیپ کرتے ہیں. تو کیونکہ یہاں بھی یہی حساب ہے، نیچے سے اوپر یسر والا حساب ہوتا ہے. جو سیکشن آفیسر نے لکھ دیا وہ اوپر تک چلا جائے گا، اپروڈ 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 اپروڈ. سیکشن آفیسر نے لکھ دیا کہ may not approve, may not be approved، تو وہ اوپر تک جائے may not be approved may not be approved. ان کو اپنا کامن سینس ہوتا ہی نہیں ہے، سوچتے ہی نہیں ہے کہ اس پہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. ان کو اللہ نے عقل ہی نہیں دی ہوتی. تو یہی فیڈرل سیکرٹریز تک معاملہ چلا جاتا ہے. فیڈرل سیکرٹری پاور وہاں بیٹھا ہوا ہے اسلام آباد میں، اور یہ گیس کا بھی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا فیڈرل سیکرٹری اپنے آفس میں. ان کو سپلائی بھی ہوگی، ان کو گیس بھی ہوگی، ان کو پرواہ نہیں ہوتی. تو نیچے جو لوگوں کا ایک لاؤ پکڑا ہے، اور پرائم منسٹر صاحب آپ کو یہ نہیں بتا رہے ہوں گے کہ آئی بی بھی نہیں بتا رہی ہوگی کہ لوگ کیسے تنگ ہو رہے ہیں، یا تنگ کیا جا رہا ہے. کہ کیونکہ ایک آنیسٹ جب آتا ہے نا اوپر، تو اس کے خلاف 1000 سازشیں ہوتی ہیں.
تو وہ سازشیں کرتے رہتے ہیں. اگر اس میں ہمت ہے ڈنڈا گھمانے کی تو پھر وہ کرپٹ لوگوں کو بند کرا دیتا ہے چپ. تو یہاں بھی یہی حال ہے. آپ نے اگر جیسے وہ شہزاد اکبر نے استعفیٰ دے دیا تو شہزاد اکبر کی پرفارمنس کیا تھی؟ ابھی وہ 100 باتیں کرے، اس کی کیا پرفارمنس تھی؟ جو ایڈوائزر نیب کے چیئرمین کو آفس میں اپنے نہیں بلا سکے تو کیا ایڈوائزر ہوگا؟ جو ایڈوائزر فیڈرل منسٹر کا اسٹیٹس رکھتے ہوئے اور پریزائڈ نہ کر سکے چیئرمین نیب کے اوپر بیٹھ کے میٹنگ، کیا فیڈرل منسٹر ہے؟ اگر اس میں اتنی ہمت ہوتی، کتنی دفعہ شہزاد اکبر گیا ہوگا، اس نے پریزائڈ کیا ہوگا نیب میں جا کے، آفس میں نیب کے دفتر میں بیٹھ کے چیئرمین کو بلا کے سائڈ میں بٹھا کے اور تمام افسروں کو بٹھا کے اگر اس نے میٹنگیں کی ہوں گی پھر تو ٹھیک ہے. اس میں اتنی ہمت ہی نہیں ہوگی تو پھر اچھا ہوا اس نے استعفیٰ دے دیا. تو اسی طرح سارا سسٹم ہے. اگر ایک پولیس کا سربراہ جو ہے وہ کہے کہ میری سنتے نہیں ہیں تو کس چیز کا سربراہ ہے تم؟ ضلع ایس پی اگر کہتا ہے وہ میری ایس ایچ او نہیں سن رہا اور اس کو اڑا نہیں دے تو کس قسم کا ایس پی ہے؟ اگر ڈی آئی جی کی، میں تو ایون ایس پیز کو ہٹوا دیا کہ یہ کام کے نہیں ہے، کیونکہ میں ایز اے ڈی آئی جی جنگل میں کھڑا ڈاکوؤں سے لڑا ہوں. وہ ایس پی اگر زندہ ہوگا تو اس کو یاد ہوگا کہ میں اس کو کال کر رہا ہوں کہ تم کہاں ہو، تو مجھے کہتا ہے کہ میں آپ کے بٹیاری بیلے میں ہوں. میں نے کہا یہاں تو میں کھڑا ہوں اور یہ فائرنگ میرے اوپر آ رہی ہے، ہم لڑ رہے ہیں ڈاکوؤں کے ساتھ. ویئر آر یو؟ تو کہتا ہے سوری سر میں گھر پہ ہوں. تو میں نے صبح ہی، بلکہ اسی وقت ہی میں نے سی ایم کو کہا کہ اس کو فوراً روانہ کریں، آئی ڈونٹ وانٹ ہم، یا مجھے ہٹا دیں. تو کانسیکوئنٹلی وہ صبح کو فارغ ہو گیا. تو ایس پی تو مقصد ہے اسی طرح سائیں عبداللہ شاہ کے زمانے میں تو میں نے ان کو کہا تھا کہ اگر کہ جو افسر میں مانگوں گا آپ دو گے، جو افسر میں ہٹاؤں گا وہ آپ ہٹاؤ گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں فل اختیارات ہیں. تو میں نے صاف کر دیا نا حیدرآباد، تو اور صاف کر کے دکھایا، دونوں دفعہ صاف کر کے دکھایا. تو اسی طرح جہاں میں رہا ہوں تو میں یہی کہتا تھا نہیں تو مجھے نہ رکھو. دادو میں انہوں نے رکھا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ ہمیں نہ رکھو گے تو میں پھر وہ پیر بازار گیا تھا تھانے پہ، اس کو بھی ہم نے نہیں چھوڑا، وہ لا منسٹر تھا. تو ہٹا دیا، مجھے ہٹا دیا، کوئی بات نہیں، ہٹا دیا. مگر وہ ایک ریکارڈ ہے، آج بھی دادو میں لوگوں سے پوچھیں گے تو ادھر سلیم اختر کا نام زندہ ہے. پوچھو گے کس طرح اس کو، اور کس طرح وہ بھاگ گیا تھا لا منسٹر. اور اس میں مجھے فل سپورٹ تھی سب کی. اور اس وقت کے جی او سی حیدرآباد جاوید اشرف جو تھے صاحب، جو ہیں جاوید اشرف صاحب میرے خیال زندہ ہیں وہ، اور جنرل آصف نواز انتقال کر گئے. اور یہاں پہ جنرل آصف نواز صاحب جو تھے کور کمانڈر تھے، سپورٹڈ می، فلی سپورٹڈ می. اور مرحوم چیف سیکرٹری جو تھا لودھی صاحب نے مجھے سپورٹ کیا. میرے آئی جی جو تھے انہوں نے، خاور زمان صاحب نے سپورٹ کیا، اگر زندہ ہو کے سن رہے ہوں گے. تو پھر ہم نے کہا کوئی بات نہیں، ہٹا دیں. تو ہٹا دیا تھا انہوں نے، بعد میں ہٹا دیا تھا، کوئی بات نہیں. 1 مہینے کے بعد 2 مہینے اس کو ڈپٹی کمشنر جو تھا اس وقت تو بہت اچھا افسر تھا میرے ساتھ، سبحان میں ہٹا دیا اس کو. بعد میں چیف سیکرٹری ہوا. تو کام ایڈمنسٹریشن اس طرح ہوتی ہے، اس طرح نہیں ہوتی کہ میری وہ نہیں سنتا، میری نہیں سنتا تو تم کائی کے لے آؤ، اور واٹ یو آر ہیئر.
for what you are here IG, for what you are DIG, for what you are SP, for what you are Commissioner حیدرآباد. میں نے کہا کہ بجلی چلی گئی ہے تو چپ بیٹھا ہوا, 4 گھنٹے لائٹ نہیں تھی وہاں. تو ایڈمنسٹریشن کو جب کنٹرول نہیں ہو اپنے اس پہ, تو پھر ویری سیڈ, ویری بیڈ. تو وزیر اعظم صاحب یہ پھر وہ انٹینشنلی کر رہے ہیں, سبھی انٹینشنلی کر رہے ہیں پھر یہ سارے آپ کو ہٹانے کے لیے. تو اس طرح ہوتا ہے, سازش نہیں کرتے. مگر آپ ان کے اوپر ڈنڈا اٹھائیں, ڈرے نہیں, کیا کریں گے یہ تو صحیح ہو جائیں گے. سیم وہ پاکستان آرمی والا حساب کریں اس کے ساتھ, احتساب وہی ہو جب وہاں پہ, تو سول اداروں میں بھی ایسا کریں آپ. کہ اگر ان کو اپنا ہوش نہیں ہے, اور دوسری بات کہ جتنا پیسہ ان کے پاس ہے باہر, یہ نیب کے قانون میں لکھا ہے لایا جا سکتا ہے. ذرا ان کے وزٹ چیک کریں نا, کتنے دفعہ یہ گئے باہر نیب والے. اچھا ہوا شہزادہ اکبر آپ نے استعفیٰ دے دیا, نہیں تو پاکستان کے عوام آپ کو نہیں چھوڑتے. تو آئندہ پھر بات کریں گے. وزیر اعظم صاحب اللہ حافظ.